رانا صاحب، آپ نے دونوں پارٹیسپینٹس کی بات بھی سنی. میں دیکھ رہا تھا ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال پہلے، اس میں ڈریگ کرنے کے عمل کی مذمت ہے. ایون عورتوں بچوں کے قتل کی، انفراسٹرکچر، ہاسپیٹلز، سرسبز درخت، یہ پروٹوکول 1400 سال پہلے دے دیے. اور حجت الوداع میں ہیومن رائٹس کا وہ چارٹر ہے آپ کے سامنے. پھر مواقعات ہو، میثاق مدینہ میں انکلوسیو سوسائٹی کی بات کی. حالانکہ معاہدہ بنی اوف کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں رائٹ آف سٹیزن شپ بھی ہے، رائٹ ٹو لیو، اور جاب اپرچونیٹیز میں ایک ایکول جو انکلوسیو ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیا وجہ ہے کہ ایسے واقعات، یہ تعلیمات کی کمی تو نہیں ہے، ہمارے پاس لٹریچر بھرا پڑا ہے، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا معاشرے میں؟ چونکہ سوات میں جس موب نے گاڑیاں جلائی پولیس کی، تو پولیس کی گاڑی میں بھی ایک قرآن مجید جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارے دونوں معزز پارٹیسپینٹس نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور آپ نے جس طرح ایک حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر ہمارے سامنے رکھا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا. ہمارے پاس چارٹر آف مدینہ بھی ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، ہمارے پاس آئین پاکستان بھی موجود ہے. پھر ابھی ہم نے ذکر کیا پیام پاکستان، جس طرح ہمارے لگ بھگ 1200 علماء نے اس کو سائن کیا تھا. وجہ کیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے جو پیغام ہے وہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتا، اور عام آدمی کو سمجھایا کیوں نہیں جاتا. لیکن دیکھیں، یہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے. اب بات آتی ہے سول سرچنگ کی. اٹ از ریئلی اے ٹائم فار اس آل فار سول سرچنگ، کہ ہمیں سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے ایک جو رسپیکٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اس میں تو دو آرا ہو نہیں سکتی. نو ڈاؤٹ. اچھا، اب دیکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس قوانین بھی موجود ہیں کہ ڈیسیکریشن آف قرآن یا ڈس رسپیکٹ ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قوانین ہمارے پاس بلیسفیمی لاء کی صورت میں موجود ہیں، وہ بھی عمل ہونا چاہیے اس پہ، اور ہوتا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے. اب بات آتی ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اس میں 3 بیسک فیکٹرز ہیں. ایک آپ کی ریاست ہے، دوسری علماء ہیں، اور تیسرا آپ کے اساتذہ ہیں. جو کریکولم، اکثر میری اور آپ کی اس پہ بات بھی ہوتی ہے کہ کریکولم. سب سے پہلے دیکھیں جی، اس میں ریاست کی رٹ، وہ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ ریاست کے علاوہ کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. لیکن یہ ریاست کو ایک اعتماد دینا پہلے عوام کو. وہ کانسنسس کیسے بنے گا؟ یہ عزم استحکام شروع ہوا، میں اسی پہ آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ پہلے تو عوام کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست انصاف مہیا کرے گی، چاہے وہ بلیسفیمی لاء ہے یا ایک جنرل لاء کی ہم بات کرتے ہیں، کہ جسٹس. پہلی بات یہ ہے، یہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہو پا رہا، اور لوگ موب جسٹس کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ جب آپ کا نظام انصاف جو ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، آپ کا سوشل جسٹس بھی نہیں ہے آپ کے ہاں، اور کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا بری طرح ناکام ہو چکا ہوا، لوگوں کو یعنی اعتماد ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ناپید ہے، آپ ریٹریبیوٹیو پہ آ گئے. ایگزیکٹلی.